مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، بھلا جانے کیا جامو مینا یہ عالم، تیرا کیف یہ خوش خرام مدینہ، بھلا جانے کیا جامو مینا عالم، تیرا کیف یہ خوش خرام مدینہ، خرام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پہ، ہو مد نظر ہے تیرا میں مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، پیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، غلام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق اللہ العظیم. میرے عزیز و دوستو، عزیز طلبہ کرام، آپ حضرات خانقاہ میں تشریف لائے ہیں. ظاہر سے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. انسان بلا مقصد کہیں نہیں جاتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہوتا ہے. جب انسان کسی مقصد کے لیے کہیں جاتا ہے تو کامیاب انسان وہی کہلاتا ہے کہ جب وہ اس مقصد کو حاصل کر لے. اگر وہ اس مقصد کو حاصل نہ کرے تو وہ انسان ناکام کہلاتا ہے. ہم جو دنیا میں آئے، رب العالمین نے ہمیں بھیجا، ہمارے علم میں نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ہماری کتنی زندگی لکھی ہے، کیا حالات لکھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب ہونے کا راستہ بھی بتا دیا اور ناکام ہونے کا راستہ بھی بتا دیا، اور ہمیں اختیار بھی دے دیا کہ چاہو تو تم کامیاب ہو کے میرے پاس آنا اور چاہو تو ناکام ہو کے میرے پاس آنا. قرآن کریم اسی کامیابی اور ناکامیابی کی حالات پر مفصل کتاب موجود ہے ہمارے پاس. اس میں دونوں کا متعلق واضح لکھا ہوا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا. اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کامیاب ہونے والوں کے راستوں پہ چلتے ہیں یا ناکام ہونے والوں کے راستے پر چلتے ہیں. لیکن آج ہمارا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم چلتے تو ناکام ہونے والوں کے راستے پر ہیں، باطل کے راستے پر چلتے ہیں، گمراہوں کے راستے پر چلتے ہیں، نفس و شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن امید خدا تعالی سے باندھتے ہیں کہ ہم ضرور کامیاب ہو گئے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، بڑا خوبصورت حضرت کا ایک ملفوظ ہے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے سالک اور ایک طالب جو خدا تعالی کا طالب ہے، تو اس راستے کی کچھ علامات سیکھ لے، اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے یا نہیں. جیسے کوئی شخص یہاں سے لاہور جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اب وہ 2 گھنٹے کے بعد دیکھے کہ حیدرآباد آیا نہیں آیا. آ گیا، خوش ہو جائے کہ بھائی میری ایک منزل طے ہو گئی. اس کے بعد سکھر آ گیا، پھر ملتان آ گیا، پھر حیدرآباد لاہور آ گیا. اسی طرح فرمائے جب تم اللہ کے راستے میں چلتے ہو تو تم دیکھو کہ نماز، صلاۃ کا اسٹیشن آیا نہیں آیا. دیکھا نماز کی پابندی شروع ہو گئی، سمجھ جاؤ کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ہونے لگی، سمجھ جاؤ کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہو. ذکر اللہ کی توفیق ہو گئی، سمجھ جاؤ کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہو. گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی، سمجھ جاؤ کامیابی کے راستے پہ چل رہے ہو.
لیکن اگر تم کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ہو لیکن حیدرآباد نہیں آ رہا ہے، دوسری منزلیں آ رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ غلط راستے پہ چل پڑے ہو۔ اسی طرح ہم بھی سوچیں کہ ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ نماز، ذکر، قرآن کریم میں، اہل اللہ کی صحبت میں ہمارا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر لگ رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ گناہوں کی عادت ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے، طاعات کے اندر ہمیں مزہ اور سرور آ رہا ہے، وقت اور ہمارا اچھا گزر رہا ہے، اس کے اندر دل لگ رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ ہم کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت تو بغیر کسی واسطے کے بھی راستہ طے کرا سکتے تھے ہمارا، لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ ضرور کسی کے واسطے سے راستہ طے کراتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو کم و بیش 1,00,000 سے اوپر انبیاء تشریف لائے، لیکن کتابیں صرف 4 تھیں۔ کتنی تھی؟ صرف 4 کتابیں تھی۔ ان 4 کتابوں کو سمجھانے کے لیے اتنے 1,00,000 سے زائد انبیاء تشریف لائے، تو بتا دیا کہ آدمی بناتا ہے۔ ہم جو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، اگر ہم وہاں سے کچھ سیکھ کر نہ آئے تو پھر ہم نقصان میں ہیں۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ و مرشد فرماتے تھے کہ کسی کپڑے والے سے دوستی کی، کسی مٹھائی والے سے دوستی کی، کسی گوشت والے سے دوستی کی، لیکن کپڑا، مٹھائی اور گوشت نہ لیا تو پھر دوستی کا حق کہاں ادا کیا؟ بھائی دوست سے لیتے تو وہ بہتر سے بہترین چیز ہمیں دیتا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دیتا، افضل سے افضل چیز دیتا، اور بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ دیتا کہ بھئی میرا دوست ہے، اور عیوب بھی بتا دیتا، یہ والی چیزیں مت لینا، یہ لینا، اس میں فائدہ ہے۔ فرمایا اگر اہل اللہ کے پاس گئے اور اللہ کو حاصل نہ کیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دوسری بات جو آج ہمارا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تعویذات لینے، دم کرانے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے، فرماتے تھے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کیوں ہم سے فوت ہو جاتا ہے؟ جو اصل مقصد ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہے، وہ کیوں نہیں ہم حاصل کرتے؟ محبت ہمیں اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور خشیت ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، دونوں مطلوب ہے۔ محبت ہوگی اطاعت کے راستے پر چلیں گے، خشیت ہوگی گناہوں سے بچیں گے، دونوں ضروری ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اہل اللہ کی صحبت انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، اسی لیے فرماتے تھے اللہ سے جذب مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے۔ ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر کسی کو اپنی طرف کھینچے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اور کسی کو خدا تعالیٰ اپنے پاس سے ہٹا دے، بھگا دے، دور کر دے، کوئی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ انبیاء اپنی اولاد کو نہیں لا سکے تو اولیاء کہاں سے لائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی کوشش کی اپنے بیٹے کے لیے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا، انہ لیس من اہلک، یہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمارا وہی ہے جو ہمارے رب کا ہے، جو ہمارے رب کا نہیں ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو ہمارے رب کو مانتا ہے وہی ہمارا ہے، جو ہمارے رب کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ سے جذب مانگو، اس سے راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات لکھے جذب کے، جگر مراد آبادی کو اللہ نے جذب کیا، شراب پیتے تھے، آل انڈیا شاعر تھے، مشہور واقعہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، پوچھا بھائی آپ ایک انگریزی داں اور داڑھی، گول ٹوپی، لمبا کرتا، یہ کہاں سے آپ کو مل گیا؟ فرمایا حکیم الامت کی صحبت سے۔ کہا میں بھی بن سکتا ہوں ایسا؟ کہا بالکل بن سکتے ہو۔ آئے، اس کے بعد حکیم الامت کے ہاتھ پہ توبہ کی، اللہ نے جذب کیا، اپنی طرف کھینچا۔ عجیب بات فرمائی کہ گناہ کی حالت میں بھی اللہ جذب کر لیتا ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تمام قواعد اور قانون کا پابند نہیں ہے، تو اللہ نے جذب کر لیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شراب چھوڑ دی، ڈاکٹروں نے کہا چند دنوں میں مر جاؤ گے،
کہا میں موت کو لبیک کہوں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا. اپنے رب کی نافرمانی اور غضب کی حالت میں جینا مجھے گوارا نہیں. چند دن کے اندر دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا. یہی پچھلے دنوں میں یہ ہے کہ لگی منہ کو چھوٹتی نہیں ہے. اور اہل اللہ کی صحبت سے دین تو سب موجود تھا, کتابیں تو سب موجود تھی ان کے پاس, لیکن اہل اللہ کی صحبت سے کیسا اللہ نے بدلا کہ اب کہتے ہیں کہ موت کو ترجیح دے دوں گا, نہیں پیوں گا. کوئی تو وجہ ہے. حکیم الامت سے 4 دعائیں کروائی, شراب چھوٹ جائے, نماز کا پابند ہو جاؤں, حج کراؤں, داڑھی ایک مشت رکھوں, خاتمہ ایمان پر ہو. 4 دعائیں اللہ نے قبول کر لی. داڑھی بھی ایک مشت رکھ لی, شراب بھی چھوٹ گئی, حج بھی کرائے. تو کہا اب اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کل میں کتاب میں پڑھ رہا تھا مجلس کے اندر, کہ شراب کی حالت, شراب پی کے مست تھے, مدہوش تھے. دیکھا کہ راستے میں ایک کاغذ گرا ہوا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. شراب کی نشے کی حالت میں اس کو اٹھایا اور چوما, کہا میرے اللہ کا نام ہے, کہا میرے اللہ کا نام ہے. اللہ نے اسی وقت جذب کر لیا, شراب چھوڑ دی, توبہ کر لی. ایسے اللہ کے ولی بنے کہ جب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے اور بشر حافی وہاں سے گزرتے تھے تو امام احمد ابن حنبل کھڑے ہو جاتے تھے. ماضی کیا ہے؟ شراب پی رہے. فرمائے کہ تو دنیا سے مدہوش تھا شراب پی کر, لیکن تو مجھ سے مدہوش نہیں تھا. دنیا سے تو غافل تھا لیکن مجھ سے غافل نہیں تھا. تو نے شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں میرا نام جس کاغذ پہ لکھا تھا وہ اٹھایا اور اس کو چوما. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جذب کر لیا. عین گناہ کی حالت میں شراب کے نشے میں اللہ نے کیا کر لیا؟ جذب کر لیا. اور اولیاء اللہ کے میں بڑے شمار ہوئے. کسی نے پوچھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں, اتنے شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, درس حدیث ہو رہا ہے, بشر حافی تو ایک عام آدمی ہے اور آپ عالم ہیں, اور آپ جب یہ گزرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیوں؟ کہا میں کتابوں کا عالم ہوں. ہمارے لیے کہا, میں سمجھتا ہوں میرے لیے کہا کہ میں کتابوں کا عالم ہوں, یہ اللہ کا عالم ہے. یعنی میں کتابوں کا جاننے والا ہوں, یہ اپنے رب کو جاننے والا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زندگی بدل گئی. حفیظ جون پوری, یہ بھی شاعر تھے, آل انڈیا شاعر تھے, شراب بہت پیتے تھے. حکیم الامت کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. کہا یار میں بھی اللہ والا بننا چاہتا ہوں لیکن شراب بہت پیتا ہوں, داڑھی بھی نہیں ہے. کہا جاؤ حکیم الامت کی خانقاہ میں, انشاءاللہ سب کام بن جائے گا. تو جب گھر سے نکلے, جب تھانہ بھون پہنچے تو راستے میں داڑھی تھوڑی سی بڑھ گئی. جب داڑھی بڑھ گئی تو جا کے دوبارہ حجام کو بلایا اور شیو کرے, داڑھی منڈائی. حکیم الامت نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا آپ حکیم الامت ہے, میں مریض الامت ہوں. مریض کو چاہیے ڈاکٹر کے سامنے اپنا مرض پورا ظاہر کرے. حضرت نے کہا یہ غلط ہے. جو تھوڑا سا نور آ گیا تھا اس کو باقی رہنے دیتے. جو اللہ کا تھوڑا سا نور آ گیا تھا, تمہارے چہرے پہ تھوڑے تھوڑے بال اگ گئے تھے داڑھی کے, اس کو باقی رہنے دیتے. یہ تمہارا اجتہاد غلط ہے, غلط ہے یہ تمہارا اجتہاد. پھر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی, توبہ کی. پھر 1 سال کے بعد حضرت جون پور گئے تو حضرت نے حضرت جلال الدین حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی یہ بڑے میاں کون ہے سفید ریش والے؟ کہا یہ وہی شاعر ہے جو شراب پیتے تھے, داڑھی منڈے تھے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد توبہ کی اور تمام گناہوں کو چھوڑ کر نیک بن گئے. کہتے موت کے وقت ایسا خوف طاری ہوا کہ 3 دن تک گھر میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے رہے. ایسا اللہ کا خوف غالب ہوا اور اسی حالت میں اپنے رب کو جان دے دی. اور جو خوف کی حالت میں مرے, حدیث میں آتا ہے وہ شہید کی موت ہے, یعنی شہادت کی موت اللہ نے دی. آپ سوچیں کوئی انسان کہاں سے چلتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی, الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, جو اجتناب کرتے ہیں کبائر فواحش سے,
گناہوں سے اور فواحش اور منکرات سے، الا اللمم، مگر کچھ آلودگی لگ جاتی ہے. جب آلودگی لگ گئی توبہ کرو، فوراً استغفار کرو، اللہ سب معاف کر دے گا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی، صاح ابلیس وجنودہ، ابلیس اور اس کے لشکر خوب چلائے، وحسا علی رأسہ التراب، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا. جی ہماری ساری زندگی کی محنت بیکار گئی کہ اللہ تو فرما رہے اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، میں تو سارے گناہ معاف کر دوں گا. کہیں تو ہماری ساری زندگی کی تجارت بزنس لاس میں چلا گیا کہ جو ہم اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہے تھے، اللہ سے دور کر رہے تھے، یہ تو ایک دفعہ معافی مانگ کے اللہ کے محبوب بن رہے. التائب حبیب اللہ ان اللہ یحب التوابین. خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں تو توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتا، میں تو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اندازہ کرے. اور خانقاہوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جائیں، توبہ کریں، اپنے برے اخلاق کا علاج کرائیں، برے اعمال کا علاج کرائیں، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال سے مزین ہو جائے. بس یہی تو ہے، اور کیا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ حکیم الامت کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، نیک اللہ والے بن گئے، سوچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بادشاہ جنہوں نے سلطنت چھوڑ دی اللہ کی محبت میں، ایسا اللہ نے ان کو جذب کیا، لیکن کوئی ایک مثال ایسی نہیں دے سکتا کہ کسی اللہ کے ولی نے اپنی گدڑی، اپنا بوریا، اپنا بچھونا چھوڑا ہو ولایت اور بادشاہت کے لیے. انسان جب کوئی بڑھیا والی چیز پاتا ہے نا تبھی گھٹیا والی چیز چھوڑتا ہے، کوئی اچھی چیز پاتا ہے تو تبھی اس سے کم درجے والی چھوڑتا ہے. یہ بادشاہ بھی، بادشاہوں کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں جو اتنا سکون، اتنا اطمینان، اتنا مزہ ہے، خدا تعالیٰ کی محبت میں، معرفت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں، خشوع خضوع میں، رات کو اٹھ کے رونے میں، سجدے میں اللہ سے مانگنے میں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ مزہ ہے. ورنہ بادشاہ چھوڑ کے کیوں آتے؟ بھائی کوئی آدمی 5,000 دے کسی کو اور بولے مجھے 100 روپے دے دو، ممکن ہے؟ نہیں دے گا، کیونکہ بے وقوف ہے، پاگل ہے. لیکن ایسا ضرور ہے کہ یار یہ 100 لے لو، مجھے 5,000 دے دو. یعنی گھٹیا لے لو، بڑھیا والی دے دو، اچھی والی چیز دے دو. تو میرے دوستو عزیزو، اس راستے میں شیطان ہمیں بہت بہکاتا ہے. کتنے گناہ ہو گئے، اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ کیسے ہماری بگڑی بنائے گا. دیکھو اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں کسی مہلک بیماری میں مبتلا کر دیتا، کہیں ہلاک کر دیتا، ہر طریقے سے گھیرتا ہے. کبھی کہتا ہے کب تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، جس وقت تم سے گناہ ہوا اسی وقت اللہ تمہیں پکڑ لے. پھر کبھی کہتا ہے نہیں تم تو اللہ کے محبوب ہو جبھی تو تمہیں چھوڑا ہوا ہے. نہیں میرے دوستو، آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطونکم امہاتکم. اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. ہم نہیں جانتے تھے اس وقت، ہمیں پتا تھا کچھ بھی نہیں پتا تھا. هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون زیادہ تقوی والا ہے، کون زیادہ اللہ والا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو متقی مت سمجھو، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. تو میرے دوستو عزیزو، اللہ سے جذب مانگے. اللہ جب اپنی طرف جذب کریں گے، کھینچیں گے، یہ سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. یعنی شکار ملنے کا وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک انسان سارا دن محنت کرتا ہے شکار کے پیچھے لیکن نہیں ملتا، اور ایک شکار اس کے گھر میں آ کے خود پڑا ہوا ہے. فرمایا سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے مہربانی اور فضل کا ارادہ ہو جائے، پھر سارے خیر کے طریقے اور راستے انسان کو گھر کے اندر ملتے. اور جب خدا تعالیٰ اپنا ارادہ ہٹا لے، انسان کی بربادی کا ارادہ کر لے، تو پھر نکلتا مسجد کی طرف ہے، پہنچتا گناہ کے اڈے پہ، پہنچتا جوا خانے میں ہے، پہنچتا شراب خانے میں ہے. لیکن جب خدا تعالیٰ مہربانی فرمائے، فضل فرمائے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. دادا جان رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، ایک بدو آیا
کعبے کا غلاف پکڑ کے عجیب دعا کی کہ وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے حیران ہو گئے. کہتا یا اللہ اتنا رحم فرما دے جتنا بڑا آپ کا نام ہے. اب ہم بولے پہاڑ جتنا، دنیا جتنا، 10 دنیا جتنا، 20 دنیا، سمندر جتنا. اللہ کا نام تو سب سے بڑا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑے. کیسے عنوان اختیار کیا، یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا فضل فرما دے، اتنا رحم فرما دے، اتنا کرم فرما دے. تو میرے دوستو عزیزو، گناہوں سے بچنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اللہ کا جذب عطا ہونا، یہ خانقاہوں سے ملے گا، ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے ملے گا. عادت اللہ یہی ہے، کہتے ہیں نا کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب؟ جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تب تلوار کاٹتی ہے. خود تلوار کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ کسی کو اٹھ کے کاٹ دے. فرمایا اللہ کا راستہ بھی اسی طرح طے ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے. یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے. ہم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے، حضرت مولانا قطب العالم رشید احمد گنگوہی کا نام لیتے، خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے. کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ کتنے مدارس ان کے نام سے بنے ہوئے. فضائل اعمال شہر تو شہر، جنگل تو جنگل، کافروں کے ملک میں بھی گھر گھر میں پڑھی جا رہی ہے. یہ سب کہاں گئے؟ اہل اللہ کی صحبت میں گئے، وہاں سے بنے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلیفہ ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. یہ تین تو ہماری بنیاد ہے مشائخ ثلاثہ. تینوں حاجی صاحب کے پاس گئے، حاجی صاحب عالم بھی نہیں تھے، لیکن کیا جو اللہ کی معرفت اور محبت کا موتی ان کے پاس تھا وہ حاصل کرنے گئے تھے. ورنہ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان گمراہ کیوں ہوا؟ شیطان کے دل میں بھی تو یہی تھا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے، اور مٹی کو آپ اوپر بھی ایسے چھوڑے نیچے آئے گی. لہٰذا میں افضل ہوں، لہٰذا میں افضل ہوں. فرمایا کہ ظالم ظاہر سے قیمت لگا رہا تھا، قیمت باطن سے لگتی ہے، ظاہر سے نہیں لگتی. بلال حبشی کی چمڑی کالی ہے، لیکن باطن کے اندر جو اللہ کی محبت اور کلمے کا نور ہے، 1 کروڑ گوری چمڑی والے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس کے سامنے. دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظالم نے اپنے ظاہر کو دیکھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، ورنہ دیکھیں ہم سمجھتے علم ہمارا کافی ہے ہمیں بچانے کے لیے، تو شیطان سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں. اس کو تو سابقہ تمام انبیاء کی شریعتوں کی کلیات کے ساتھ ساتھ جزیات بھی یاد تھے، لیکن وہ نہیں بچ سکا. تو فرمائے کہ دیکھو اس ظالم نے ظاہر سے قیمت لگائی. اگر یہ باطن میں جھانک لیتا کہ آدم علیہ السلام کے سینے میں جو اللہ کی محبت اور معرفت کا نور اور خزانہ ہے، اس کے آگے میری کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن ظالم نے صرف کہاں دیکھا؟ ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ انا خیر من، میں تو بہتر ہوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا نا حکیم الامت نے کہ 4 عین ضروری ہے. کہتے شیطان کے اندر 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا. کا عارف تھا، ایسا عارف تھا کہ دنیا میں تمام جگہ پر ظالم نے سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی. عالم ایسا تھا کہ تمام انبیاء کی کلیات اور جزیات شریعت کی سبیات تھی. عالم تھا، عارف تھا اور عابد تھا. عبادت کہتے ہیں روئے زمین میں جہاں جاؤ ہر جگہ اس نے عبادت کی تھی. فرمایا چوتھا عین اس کے پاس نہیں تھا، اگر چوتھا عین ہوتا یہ گمراہ نہ ہوتا. فرمایا عاشق نہیں تھا. جب انسان عاشق ہوتا ہے نا پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ تو کہتا ہے مجھے تو محبوب کی رضا چاہیے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو. ایک سجدہ کیا، مجھے تو 1000 سجدے بھی بولے، میرے رب کا حکم ہے ہر سجدے میں مجھے نیا مزہ ملے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں رسمن پڑھتے ہیں، ایک بوجھ اتارتے ہیں،
ایسے اتار کے پھینکی اور چلے گئے. لیکن جو عارفین ہیں، عاشقین اللہ کے، وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں شدید بھوک اور پیاس کے اندر کوئی بہترین مرغن غذا کھانا اور ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے رکھے کہ ایک ایک گھونٹ میں ہماری رگ رگ میں کہتے جان آ رہی ہے، ایک ایک نوالے سے زندگی ہماری زندگی میں رونق آ رہی ہے. کہا ایک ایک قرآن کی آیت پڑھ کے ایسے مزہ آتا ہے. دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ایسے ہی عاشقانہ عبادت کرتے تھے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے پڑھتے اچھل جاتے تھے، اللہ اللہ کر کے ایسے زور سے نعرے لگاتے تھے کہ پوری مسجد ہل جاتی تھی جنگل کے اندر. اور کبھی کبھی ہاتھ سے ہوا میں اللہ لکھتے تھے، الف بنایا پھر لام بنایا پھر لام بنایا پھر ہا بنایا پھر تشدید پھر کھڑا زبر. کبھی کبھی اپنے آستین پہ لفظ اللہ لکھ کر چومتے تھے. ایسی محبت اور ایسی عاشقانہ عبادت کرتے تھے، ایسے اللہ کو یاد کرتے تھے، روتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو کس طرح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی. مشہور واقعہ، اللہ کے رسول نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نیک بیوی، نماز. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں اللہ کے رسول، مجھے بھی 3 چیزیں کیا پسند ہے؟ النظر الیک، ایک نظر آپ کو دیکھنا، والجلوس بین یدیک، آپ کے سامنے بیٹھنا، اور تیسری بات وانفاق مالی علیک. اگر تینوں کو دیکھا جائے بات ایک ہی ہے، عنوان بدل بدل کے کہا ہے، بات ایک ہی ہے رسول اللہ کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بس میرے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب آپ ہے. لیکن کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں، تو انہوں نے بھی 3 مختلف عنوان سے بات ایک ہی بیان کی کہ آپ میری نظر میں دنیا. دیکھیں میرے دوست عزیز ہو، یہ عشق کا پیٹرول ایسا ہے کہ انسان کو یکدم اڑا دیتا ہے. دادا جان رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ دیکھو اگر لوہا ہم کہتے ہیں طاقتور ہے تو ٹرین کو سب سے پہلے پہنچنا چاہیے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن ٹرین تو لاہور 24 گھنٹے میں پہنچتی ہے، جہاز 1 گھنٹے میں. فرماتے تھے اس کے انجن کے اندر عشق کی اسٹیم ہے جو اس کو سیکنڈوں میں ہوا میں اڑا دیتی ہے. فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی محبت کی اسٹیم، اللہ کے عشق کی اسٹیم اپنے دل میں لگا لو، جمع کر لو، تو یک دم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، آسانی سے تیزی کے ساتھ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو میرے دوستو عزیزو، یہی چیز ہے خانقاہوں میں جانا، اہل اللہ کے پاس جانا، اپنے امراض باطنی کو سامنے رکھنا. ہمارے دل میں کا آج کل بڑا وسوسہ ہے جی اللہ والوں کو سب پتا ہے، انبیاء کو نہیں پتا، اللہ والوں کو پتا ہے. یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا، یوسف علیہ السلام وہیں قریب کنویں میں، ان کو نہیں پتا. اولیاء اللہ کو سب پتا ہے. نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. ہاں الا یہ کہ بذریعہ وہی اللہ پاک کوئی علم انبیاء کو دے دے، جیسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ نے بہت ساری غیب کی خبریں بتائی، بالکل برحق سچ ہے، لیکن وہ بذریعہ جبرائیل امین اللہ نے ان کو دی، انہوں نے بتا دی. لیکن صرف بلا واسطہ غیب کا علم اللہ کو ہے. واسطے کے ذریعے تو آج بھی بہت سارے لوگ مطلع ہو سکتے. کوئی بڑی دوربین لگا لی، وہ بولا یہاں سے 10 کلومیٹر ایک آدمی ہے وہ ایسے کر رہا ہے، لیکن دوربین کا واسطہ آ گیا نا بیچ میں، اس سے دیکھ لیا کہ وہاں تک نظر آ رہا ہے، ہمیں آپ کو نظر نہیں آ رہا. لیکن میرے دوستو عزیزو، جب اہل اللہ کی صحبت میں جائیں، یہ اسٹیم حاصل کریں. اور اصل بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے امراض باطنی ان کے سامنے رکھیں. میرے اندر تکبر کا مرض ہے، بد اخلاقی کا مرض ہے، ماں باپ سے نافرمانی کا مرض ہے، غصے کا مرض ہے، جاہ ہے، با ہے، اور بہت سارے امراض ہے. آہستہ آہستہ ایک ایک امراض کا علاج ہوگا. روح پاک اور صاف ہوگی، دل گندگی اور غلاظت سے پاک اور صاف ہوگا. پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تشریف لائیں گے. جب اللہ دل میں آئیں گے اتنا مزہ آئے گا کہ پھر انسان بادشاہوں کے تخت و تاج سے بھی مرعوب نہیں ہوگا. ہم تو ایک ذرا سا کوئی بڑا تاجر آ جائے تو مرعوب ہو جاتے، کوئی طاقتور آ جائے تو مرعوب ہو جاتے، کوئی خوبصورت آ جائے تو مرعوب ہو جاتے. اہل اللہ کیوں نہیں مرعوب ہوتے؟ ایسے تاریخ بھری پڑی. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس بادشاہ آیا، کہا یہ جو خادم آیا بھاگ کے جلدی جلدی بادشاہ آ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ آ رہا ہے آنے تو کوئی بات نہیں. کہا یہ جو پانی کا گڑھا ہے مٹکا الٹا کر کے رکھ دو، آ کے بیٹھ گئے، اس پہ بیٹھ جائے گا. کہا حضرت بادشاہ ہے. کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے گا اسی پہ.
کہا اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے، ملکہ بھی ہے، کہا ایک اور گڑھا ہے اس کو بھی الٹا کر دو، اس میں اس کی بیوی بھی بیٹھ جائے گی۔ کہا حضرت پانی پلایا، حضرت کے مزاج میں لطافت تھی، نظافت تھی۔ کار پاکا از خود قیاس مگیر، اہل اللہ کے معاملات کو اپنے معاملات پر اسی لیے کہتے ہیں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے معاملات کچھ اور ہے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے، کہتے تھے ایک ہم اللہ کہے، ایک سارا عالم اللہ کہے، اور ایک صدیق اکبر اللہ کہے، برابر ہوگا؟ کہا صدیق اکبر کا اللہ تو کیا کہنے، اور پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہے، اس کی کیا بات ہوگی؟ تو بادشاہ آ کے بیٹھ گیا، پانی پلایا، اس نے گڑھا ٹیڑھا رکھ دیا، فرمایا کہ ایک خادم آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے آپ کا خادم نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے پانی پی کے گڑھا ٹیڑھا رکھا ہے، میرے سر میں درد ہو گیا اس سے، جب آپ کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں آپ کے خادم کا کیا حال ہوگا۔ اتنے نفیس تھے، اتنے عادتاً لطیف تھے کہ کہتے ہیں کہ حضرت شہید ہوئے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، گولی لگی تو کسی نے پوچھا حضرت گولی کی تکلیف ہے؟ کہا گولی کی تکلیف نہیں ہے، لیکن بارود کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا اللہ نے مزاج دیا تھا۔ ہم اللہ والے بن کر تو دیکھے، خدا تعالیٰ کو راضی کر کے تو دیکھے، اپنے دل میں لا کر تو دیکھے، اپنی زندگی میں لا کر تو دیکھے، اپنے صبح و شام میں لا کر تو دیکھے، اپنی ہنسی خوشی اور غم میں خدا تعالیٰ کو لا کر تو دیکھے، پھر پتہ چلے کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول جب نکلے سارے دشمن تھے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ پرائے تو پرائے، اپنے بھی دشمن تھے، لیکن اللہ نے کیسا دین اسلام کو چمکایا کہ مٹانے والے مٹ گئے، اللہ کے رسول کا نام آج تک موجود ہے۔ کیسے کیسے تانے نہیں دیے گئے، ان کا تو بیٹا نہیں ہے، ان کا تو وہ نام ہی نہیں چلے گا، ان نشانیہ کا ہوا الابتر، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ ارے جو دعوت جو یہ کہنے والے تھے، خدا کی قسم ان کا ہم نام نہیں جانتے، اللہ کے رسول کا نام تو کافر بھی جانتے۔ اللہ نے ایسا زندہ رکھا، ہم خدا تعالیٰ کے بن کر تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے بیت اللہ کے اندر کیا مانگ رہے؟ الہی کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، کوئی ضروریات مانگ رہا ہے، کوئی حاجت مانگ رہا ہے، کوئی سلطنت مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے۔ الہی کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا سودا ہے۔ فرمائے کہ جب تم نے اللہ کو مانگ لیا، پوری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سب ہمیں ملے گا، سب ہمیں ملے گا۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کو حاصل کر کے، اللہ کو حاصل کر کے، گناہوں سے بچ کر، توبہ اور استغفار کر کر جب اللہ کو حاصل کرو گے، پھر ایک اللہ کہو گے، ساری کائنات کے اندر جتنے مزے ہیں، چاہے وہ گنے کا رس ہو، وہ مٹھائی کی مٹھاس ہو، یا وہ گوشت کی لذت ہو، یا وہ سبزی کی لذت ہو، وہ یا کھجور کی لذت ہو، جو بھی عمدہ غذائیں، پھل فروٹ کھانے کی چیزیں اور جتنے عمدہ مناظر کا، سب کی لذت اس اللہ کے اندر پاؤ گے۔ کیوں؟ جو دنیا کو لذت دے رہا ہے۔ اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت، اے دل یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ خوبصورت ہے؟ جو ابد الآباد سے ہے، ابد الآباد تک رہے گا، جس نے اتنی خوبصورت جنت بنائی اور اتنے حسین پیدا کیے کہ جس کو دیکھ کر دنیا فرفتہ ہو رہی ہے، کوئی اپنی انگلی چبا رہا ہے، کوئی اپنی گردن کٹوا رہا ہے۔ فرمائے کہ اتنے حسینوں کو پیدا کرنے والا خود کتنا حسین ہوگا۔ ایک دفعہ اس کو اپنے دل میں لا کر تو دیکھو، اپنی حرام خواہشات کو چھوڑ کر تو دیکھو۔ میرے دوستو عزیزو، اگر ہم اللہ کے بن جائیں، خدا کی قسم ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج سارے مسئلے اور فساد کی جڑ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے رسول کا قول سچا ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ ہم اللہ کے نہیں ہیں، لہٰذا اللہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ آج ہم تہیا کر لیں، ہم سارے گناہوں کو چھوڑ کر عبادات اور طاعت میں لگ کر اللہ کو اپنے دل میں لائیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنے گھر میں لائیں گے، اپنے کاروبار میں لائیں گے، اپنی اللہ تو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
اور ہم جب گناہ کرتے ہیں کمرے میں کنڈی لگاتے کہتے کوئی بھی نہیں. ہم جب موبائل میں گندی فلم دیکھتے ہیں چھپ کے کہتے کوئی بھی نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہم جہاں گناہ کرتے رات کو چوری کرتے کہتے کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم جب کسی کا حقوق غصب کرتے ہیں, کسی کا مال کھاتے ہیں, کسی کو ستاتے ہیں, کسی کا وراثت کا حصہ کھا جاتے ہیں, غریب یتیم فقیر مساکین محتاج کا مال کھا جاتے ہیں, ماں اپنا مال سمجھ کے اپنے باپ کا مال سمجھ کے اڑاتے, تو ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا. جس دن یہ خیال ہمارے دل میں آگے خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ سارے گناہ ہم سے خود چھوٹ جائے. کیوں؟ گناہ کرتے ہیں ہم چھپ کے. وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, کہ تو مکروہ سمجھتا ہے کوئی جان نہ لے. اور جب یہ دل میں خیال آ کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ کو قدرت بھی ہے, انتقام بھی لے سکتا ہے. یہ چیز اگر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی کہ مزیدار. تو میرے دوستو عزیزو, جہاں جائیں مقصد لے کر جائے, فضول نہیں. ہم زندگی بہت فضول ضائع کر رہے. سیاست پہ تبصرہ کرائے 1.5 گھنٹہ 10 گھنٹے. نہ ہم سیاست دان ہیں, نہ ہم وزیر ہیں, نہ ہم مشیر ہیں, نہ ہمارے تبصرہ کرنے سے وہ سدھریں گے, نہ ہمارے تبصرہ کرنے سے ملک میں کوئی حالات میں بہتری آئے گی. اگر اتنی وقت ہم عبادت کرے, اللہ سے معافی مانگے, ہماری زندگی تو بن جائے گی, ہماری زندگی تو بن جائے گی. لیکن ہم فضول وقت کے اندر کتنا اپنا وقت زندگی کا ضائع کرتے. اللہ تو کہتا ہے میں نے تمہیں بھیجا عبادت کے لیے, مجھے راضی کر کے آؤ, میں نے تمہارے لیے بہترین جنت بنا کے رکھی ہے, تمام نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. لیکن ہم یہاں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں سب چیزوں کو بھول گئے. میرے دوستو عزیزو, کل خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. کیسے حساب دیں گے؟ صحابہ تو روتے تھے. عشرہ مبشرہ جن کے اوپر جنت کی بشارت ہے, رسول اللہ نے بشارت دی, ان میں سے تو کسی نے نماز نہیں چھوڑی, ان میں سے تو کسی نے زکوٰۃ نہیں چھوڑی, ان میں سے تو کسی نے روزہ نہیں چھوڑا, ان میں سے تو کسی نے حج نہیں چھوڑا, کسی نے نیک اعمال نہیں چھوڑے, کسی نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا کہ بھائی اب تو بخشائے, اب تو جو چاہے مزے کرو. ہمیں اگر 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو کام بن گیا, اب تو ہمارا کام بن گیا. نہیں میرے دوست, آخری وقت تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے. بس آخر میں ایک نسخہ کہ آخری وقت میں تبعثون کما تموتون, جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے. نیکی کی حالت میں مرو گے, نیکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے, برائی کی حالت میں مرو گے, برائی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. دنیا میں تو اللہ نے پردہ ستاری کا رکھا ہوا ہے. اتنی آسان حدیثیں ہم غور نہیں کرتے. ان سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت. سنت سواک, مسواک کی سنت مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد کرائے گی. اب آپ بتائے جو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھے گا اس سے اچھی کسی کی موت ہو سکتی ہے؟ ہم غور ہی نہیں کرتے. اگر ہم اس کو سوچے, خدا کی قسم ہماری ہر جیب کے اندر مسواک ہو, ہمارا کوئی وضو مسواک سے خالی نہ ہو, ہماری کوئی بلا وجہ ہم مسواک کرے. سوچے نا, کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی فلاں جگہ میلہ لگنے والا ہے اور وہاں بڑا کاروبار ہوگا, بس یہ سمجھ لو ایک دن کے اندر 10 سال کی روزی بن جائے گی, تو ہم 10 دن پہلے سے تیاری کریں گے. کوئی اگر سوچے بھائی آپ پاگل ہو گئے, میلہ تو 10 دن بعد لگے گا, آپ ابھی سے آ کے بیٹھ گئے, تمہیں کیا پتا یہاں کیا ہونے والا ہے, یہاں کیا کچھ ملنے والا ہے, کیا کچھ بٹنے والا ہے. اس وقت پتہ نہیں کتنا رش ہو, ملے نہ ملے. تو میرے دوستو عزیزو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی سنتیں, ایسے جامع الفاظ اور ایسی خوبصورت سنتیں اور ایسے خوبصورت عادتیں, آپ کے اخلاق ہمارے لیے اللہ نے رکھے کہ اگر ہم اس سے مزین ہو جائے, ہماری زندگی بھی مزیدار, موت بھی مزیدار, قبر بھی مزیدار, حشر بھی مزیدار, اور جنت میں تو مزے ہی مزے. سوچے نا, ایک مسواک کی سنت ہمیں کتنی بوجھ لگتی ہے. لیکن سوچے موت کا وقت, سکرات کا عالم, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. آپ سب ماشاءاللہ طالب علم ہیں, آپ ماشاءاللہ بڑے ذی استعداد ہیں, میں تو نالائق ہوں. آپ اس کی تفسیر میں دیکھیں کہ کس طرح فاسق اور فاجر اور کافر کی روح نکالی جائے گی. انسان کانپ جاتا ہے کہ جس طرح ململ کے کپڑے کو جھاڑیوں میں کانٹے دار پھنسا کر کھینچا جائے, وہ نکلتا ہے, کتنے دھاگے رہ جاتے.
چیتڑے اڑ جاتے. فرمایا اس سے موت نکالی جائے, ایسے روح نکالی جائے گی. اور ایک مسلمان متقی پرہیزگار کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال, پتہ بھی نہیں چلتا. مسکراتے ہوئے سجدے میں گئے, وہ آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا چلے گا. ہم نے یہاں پر دیکھا مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اتنا روتے تھے, اتنا مانگتے تھے موت. میں نے نہیں دیکھا کسی ایسے بزرگ کو موت اس طرح مانگتے ہوئے کہ یا اللہ مدینے کی موت دے, مدینے کی موت دے, مدینے کی موت دے. اللہ بھی بڑا کریم ہے بھائی, جو اس سے مانگے نا وہ بھی پھر اپنی, انسان مانگتا ہے نا اپنی حیثیت سے, خدا دیتا ہے اپنی مرضی سے. اللہ نے مکے کی موت دی. کہاں طواف کر کے مطاف کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے اور روح پرواز کر گئی. اور اس وقت ممنوع تھا جنت المعلی کے اندر تدفین. ایک رات کے اندر سارے کاغذات سب خود بخود بن گئے, اور فجر کی نماز میں جنازہ اور تدفین کدھر؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے وہاں, امہات المومنین, کتنے ہزاروں صحابہ کی قبریں وہاں پر. آج کہتے ہیں فلاں جو ہے فلاں بزرگ کی قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی. آپ سوچو جہاں کتنے بڑے بڑے کبار صحابہ, اولیاء, محدثین, فقہاء, امت کے تاج, اور کیسے کیسے لوگ ہیں, اللہ نے وہاں. عجیب ہے اہل اللہ کی صحبت انسان کو, ان کا عشق, ان کی محبت. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں بہت بیمار تھے, بڑے خلفاء آئے, مریدین آئے. ایک دفعہ ایک عجیب کیفیت ہو گئی بیماری کی, اس کے بعد ایک بیٹری لگی دل کے اوپر, سب آئے. کہتے حضرت ہم دعا کرتے ہیں کہ بس اللہ آپ کی زندگی طویل کرے, 120 سال کی عمر دے, ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تا دیر قائم رہے. یہ جب آئے نا, انہوں نے ایک عجیب بات کہی. کہتے ہیں یار عشق اور مشق کہتے چھپانے سے چھپتا نہیں ہے, یہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو جاتا ہے. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت دعا کر دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو آپ چلے جائیں اور ہم یہاں رہ جائیں. سنیں, آپ چلے جائیں اور ہم یہاں رہ جائیں, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہمیں بلا لے. اور ایسا ہی ہوا میرے دوست. جب انسان پردیس کے اندر خوب کما لیتا ہے, گاڑی, بنگلہ, مکان, تجارت, گھر, باغ, بنگلے, اب وہ دیوانہ ہے, جلدی چھٹی ملے بھاگوں گھر, بس تم مجھے نکالو یہاں سے. ایک وقت ہے کہ خوف آتا ہے کہیں مجھے نکال نہ دیا جائے. اب جان پوچھ کے غلطیاں کر رہا تھا کہ مجھے نکالے. میں نے جو سب کچھ گھر میں بنا لیا, اب تو میں جاؤں گا مزے کروں گا. میرے دوست انہوں نے بھی سب بنا لیا جنت کے اندر, اب یہ تڑپ رہے ہیں کہ اڑے اور یہاں سے وہاں پہنچے, اس دنیا کی تکلیف اور مشقتوں سے آزاد ہو. حدیث کے اندر خود آتا ہے کہ مومن جب جاتا ہے وہ تمام اذیتوں اور تکالیف سے آزاد ہو جاتا ہے, لیکن کافر جب جاتا ہے تو تمام جو دنیا کے اندر چند مزے اور لذت تھے وہ بھی چھوٹ گئے, اور ابد الآباد کی تکالیف اور مشقت ایسی کہ وہ ناقابل بیان. میرے دوست عزیزو, خدا کی قسم سچے اللہ والے میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, ایسے گناہگاروں سے محبت کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جائے. ایسے محبت کر کے سینے سے لگاتے تھے. ہم تو 2 وقت نماز پڑھ لے تو ہر داڑھی منڈا ہمیں برا لگتا ہے, یار مزہ نہیں ہے. دیکھو ماشاءاللہ ہماری سنت ہے اور کیا بات ہے. نہیں میرے دوست, فلا تزکوا انفسکم, کیا پتا ہماری کوئی بات اللہ کو ناپسند ہو, ہمیں پکڑ لے, اور اس کی کوئی بات ادا اللہ کو عمل پسند آ جائے, اللہ اس کو قبول کر لے, وہ تو جنت میں پہنچ جائے اور ہمارا کھانا خراب ہو جائے. بہت سوچنے کی بات ہے. تو میرے دوست عزیزو, اہل اللہ کی صحبت یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس دور کے اندر مل جائے, ہر طرف گمراہی, فساد, مصائب, پریشانیوں کے ایک انبار لگا ہوا ہے. روز صبح دوپہر شام نئے فتنے, نئے فساد ہیں. جائے پناہ یہی ہے کہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں چلا جائے. دین بھی محفوظ, ایمان بھی محفوظ, اعمال بھی محفوظ, صحت بھی محفوظ, آخرت بھی محفوظ. اس کی کوشش کریں میرے دوست. لیکن سچا اللہ والا ہو, پڑھیں کتابیں, آپ سب علماء ہیں, جو علامات لکھی گئی ہیں, جو بزرگوں نے لکھی ہے, کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, جس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہو, اللہ کی محبت بڑھے, عبادات میں دل لگے, گناہوں میں نفرت ہو اور وحشت ہو, بھاگے دین کی طرف. فرمائے بس یہی اللہ والا ہے, اسی کے پاس لگ جاؤ, جہاں یہ جائے گا تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا.
تو میرے دوستو عزیزو اس کی کوشش کریں، وگرنہ آنا اور جانا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل فائدہ یہی ہے کہ جو دولت ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو، جو آہ سحرگاہی ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو، جو عبادات کا لطف ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اللہ کے نام میں کتنا لطف ہے۔ 70 صحابہ کیوں ایک دن میں شہید ہو گئے؟ کوئی مزہ تھا نا، کوئی لطف تھا نا، جبھی تو سو گئے 70 صحابہ ایک دن کے اندر احد کے دامن میں سو گئے۔ انہیں تو نہیں کہا کہ رسول اللہ کی صحبت میں رہیں گے، اور رب کا حکم تھا، اپنی گردن اللہ کے حکم پر قربان کی، تو کوئی لطف پایا نا، کوئی مزہ، کوئی لذت نظر آ رہی تھی سامنے، جبھی تو اپنی گردن دی، ورنہ انسان تو اپنا 1 روپیہ بھی کہیں نہیں دیتا جہاں اس کو فائدہ نہ ہو، انسان کہیں 1 روپیہ بھی اپنا نہیں دیتا۔ میرے دوست عزیزو اللہ سے مانگے، سب سے بہترین چیز مانگنے کی اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے جذب مانگے کہ اللہ میں کھینچ لے اپنی طرف، نفس و شیطان ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ کی قوت اور طاقت کے آگے کسی کی قوت اور طاقت نہیں ہے، آپ ہم سب کو اپنی طرف کھینچ لیں، ہم سب کو اپنی طرف کھینچ لے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنی ذات پاک سے ایسا چپکا لے جیسے چھوٹا بچہ کہ ماں اس کو گود میں لپیٹ لیتی ہے، پھر اس کے اوپر اپنا دوپٹہ ڈال لیتی ہے، پھر اور جب محبت آتی ہے تو اپنی ٹھوڑی بھی اس کے اوپر لگا کے اس کو اور بالکل دبا لیتی ہے، وہ سکون پا جاتا ہے۔ کہا اللہ آپ بھی اپنی رحمت کی گود میں ہمیں لے لیں کہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ میرے دوستو عزیزو اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر کوئی برا عقیدہ، کوئی برا عمل لے کے گئے، اللہ کتنا ہم سے ناراض ہو گئے، کتنی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر، بغیر استحقاق کے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، دین کی دولت دی، نیک صحبتوں میں جانے کی دولت دی۔ اب یہ چند برے اعمال ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑتے، ہے نہیں افسوس کا مقام ہمارے لیے؟ اگر یہ برے اعمال ہم چھوڑ دیں ہماری زندگی بن جائے، لیکن ہمیں اس کے لیے یہی ملے گی بزرگوں کے پاس، اہل اللہ کے پاس ملے گی، وہاں جانے سے یہ توفیق ملے گی کہ ہمارے گناہ چھوٹیں گے ہم سے۔ بس میرے دوستو اللہ سے مانگے، اللہ کو مانگے، گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ نفس و شیطان کتنا بھی ہمیں سکھائے کہ تمہارے بہت گناہ ہے، بولو میرے رب کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ بس آخر میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سمندر ایک اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، کراچی کے 1 کروڑ آدمیوں کا پیشاب پخانہ اس میں جاتا ہے، ایک لہر آتی ہے پاک کر دیتی ہے۔ سمندر کثیر ہے لیکن محدود ہے، اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک رحمت کی لہر آ گئی، سب پاک کر دے گی۔ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 مرات، ایک دفعہ درود شریف پڑھو 10 رحمتیں آئیں گی، کتنے ہمارے گناہ پاک صاف ہو جائیں گے، کتنے ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف کے فضائل، آج شب جمعہ ہے، کثرت سے درود شریف پڑھے، یہ بھی ایک ذریعہ اللہ کی محبت کا، قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک ذریعہ اللہ کی محبت کا۔ لیکن اصل چیز میں نے آپ کو بتا دی اہل اللہ کی صحبت، لیکن وہ اپنے قیود کے ساتھ ہے، اپنے لوازمات کے ساتھ ہے، اپنے شرائط کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں بس جائیں اپنی مرضی سے آ جائیں، نہیں بھائی، جائیں اطاعت کے ساتھ جائیں، اتباع کے ساتھ جائیں، محبت لے کے جائیں، اور اپنے پیالے کے اندر بدگمانی نہ لے کے جائیں۔ وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضے، حکیم الامت نے لکھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتا، فلو ہوتا ہے، لیکن وہ توبہ بھی پھر اسی انداز سے کرتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرما اگر گناہ نہ ہو تو پھر وہ انسان کدھر، وہ تو فرشتہ ہے، معصوم تو انبیاء کی ذات ہے، محفوظ تو صحابہ کی ذات ہے، باقی تو سب سے گناہ ہو سکتا ہے، صرف یہ کہ وہ گناہ پہ قائم نہیں رہتے، دوام نہیں رہتا، استمرار نہیں رہتا۔ بعض اوقات اللہ نے بہت سارے درجات، پندار کو توڑنا ہوتا ہے تقویٰ کے، ایک گناہ ہو جاتا ہے، وہ پندار جو دماغ میں ہوتا ہے میں متقی ہوں ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی حکمتوں کو کون جانے؟ تو میرے دوست عزیز اللہ سے اللہ کو مانگے، خانقاہوں میں جائے تو ایک مقصد لے کر جائے، خدا تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ کو حاصل کیے بغیر دنیا سے گئے تو خائب و خاسر گئے، دنیا کا مال و متاع اور اسباب سب اوپر رہ جائے گا۔ اللہ ایک ایسا وفادار دوست ہے، دنیا میں بھی، پریشانی میں بھی، تکلیف میں بھی، مشقت میں بھی، بڑھاپے میں بھی، بیماری میں بھی، دکھ میں بھی، قبر میں بھی، کوئی نہیں جائے گا، اللہ جائے گا۔ اللہ کی رحمت قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، دوزخ سے بھی بچائے گی، جنت میں بھی لے کے جائے گی۔ تو ہم سب اللہ سے اللہ کو مانگے۔ حدیث میں اسی لیے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔
اللہ اپنی محبت بھی دے، اپنے دوستوں کی محبت بھی دے، اور ان اعمال کی محبت بھی دے جن سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا مصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا کریم اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے، نفس و شیطان کے چنگل سے آزادی نصیب فرما کر اپنی طرف جذب فرما لیجیے۔ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک فرما دیجیے، موبائل کے خبیث فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی بد نگاہی، بد زبانی، بد اخلاقی، غصے اور جتنے برے اعمال سب سے ہمیں عافیت نصیب فرما دیجیے، اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ یہ طلباء کرام آئے ہوئے ہیں، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یا کریم اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو 100% اللہ والا بنا لیجیے۔ یا کریم اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو 100% اللہ والا بنا لیجیے، ہم سب کے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، اسلام کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری صحت کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری اولاد کی حفاظت فرما دیجیے، پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے، پوری امت کے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ دین بھی بنا دیجیے، دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ہمارے اس خانقاہ میں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے، ہم سب کو تعلق مع اللہ نصیب فرما دیجیے، ہمارے دل و دماغ میں کتنے افکار ہیں یا کریم اللہ سب کو ختم فرما دیجیے، بس اپنی طاعت اور اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ یا کریم اللہ اپنی ایسی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے کہ پھر اس کے بغیر ہمیں ایک پل بھی چین نہ آئے، ہر وقت ہماری جستجو آپ کے لیے ہو۔ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، یا ذی الجلال والاکرام، پوری امت میں جہاں بھی مسلمان مصائب و پریشانیوں میں گرفتار ہیں سب کے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمیں اللہ والی تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے، گناہوں والی خبیث زندگی سے ہم سب کو یا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، حفاظت نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب خاص جو آپ اپنے خاص دوستوں کو عطا فرماتے ہیں یا کریم اللہ بغیر استحقاق کے وہ قرب خاص ہمیں بھی عطا فرمائیے، دین بھی بنا دیجیے، دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے۔ اللہم لا تخزنا فإنک بعالم ولا تعذبنا فإنک علی قادر، وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔